کرنا چاہتا ہوں اس نومبر کے کڑاکے کی سردی میں، حالانکہ ابھی کم ہے لیکن پھر بھی اس سردی میں دم ہے۔ اس سردی سے لوگ بچنا چاہتے ہیں۔ نرم نرم بستر کو چھوڑ کر، رضائی کو چھوڑ کر، توشک کو چھوڑ کر، گدا کو چھوڑ کر، بچوں کو چھوڑ کر، گھر کو چھوڑ کر، دکان کو چھوڑ کر، کھیت کھلیان اور مکان کو چھوڑ کر آپ محفل میلاد النبی میں آئے ہیں۔ آپ کو ماں نے یہ نہیں کہا کہ بیٹا سردی ہے مت جا، باپ نے یہ نہیں کہا بیٹا سردی ہے مت جا، بھائی نے یہ نہیں کہا بھائی سردی ہے مت جا، بلکہ ماں کو پتا ہے کہ اگر ایسے نکلے گا تو منع کر سکتی ہوں، لیکن آج بیٹا جا رہا ہے تو سڑکوں پہ ٹہلنے نہیں جا رہا ہے، بازار میں گھومنے نہیں جا رہا ہے، محلے کا دیدار کرنے نہیں جا رہا ہے، بلکہ آج اگر بیٹا گھر سے نکل رہا ہے تو احمد مختار کی محفل میں جا رہا ہے، سرکار کے میلاد میں جا رہا ہے، ذکر خیر الورا میں جا رہا ہے۔ تو جہاں نبی کی بات آ جائے تو ہم مسلمان ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، ہم عاشق غوث و خواجہ و رضا ہیں، اور ہمارا ماننا ہے چاہے چلچلاتی دھوپ ہو، چاہے کڑاکے کی سردی ہو، چاہے جھماجھم برسات ہو، لیکن جب نبی کے نام پر بلایا جائے تو ہم بستر چھوڑ کر آئیں گے۔ نبی کے نام پر بلایا جائے ہم گھر چھوڑ کر آئیں گے۔ نبی کے نام پر بلایا جائے ہم گاؤں چھوڑ کر آئیں گے۔ نبی کے نام پر بلایا جائے ہم بچوں کی محبت کو قربان کر کے آئیں گے، اس لیے کہ ہمارا وہی عقیدہ ہے جو تاج الشریعہ کا ہے، اور عقیدہ یہ ہے کہ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے آسمان مرتے ہیں، زندگی کے لیے جینا اب کیا چاہیے؟ اللہ نے آنکھیں دے دی، اب کیا چاہیے؟ اللہ نے زبان دے دی، اب کیا چاہیے؟ اللہ نے پیر دے دیا، اب کیا چاہیے؟ اللہ نے جسم دیا، اب کیا چاہیے؟ اللہ نے دولت دی، اب کیا چاہیے؟ اللہ نے گھر دیا، اب کیا چاہیے؟ اللہ نے عزت دی، اب کیا چاہیے؟ اللہ نے شہرت دیا، اب کیا چاہیے؟ پھر کیوں کہتے ہو کہ ٹائم آئے گا؟ ارے ٹائم آئے گا نہیں، بلکہ ٹائم آ چکا ہے، اور وہ ٹائم یہ ہے اگر ٹائم کو صحیح طور پر گزارنا چاہتے ہو تو آسان طریقہ یہ ہے کہ جو آنکھیں تمہیں دی ہے ان آنکھوں سے اگر دیکھنا ہو تو قرآن دیکھو، دیکھنا ہو تو علماء کو دیکھو، دیکھنا ہو تو اچھی چیزیں دیکھو، اللہ نے اگر بولنا ہو تو نبی کی نام پڑھو، ذکر مصطفیٰ کرو، غوث و خواجہ و رضا کا نام لو۔ اللہ نے جو پیر دیا ہے اس پیر سے اگر چلنا ہے تو جانا ہے تو بازار میں نہیں، مسجد میں جاؤ، مدرسے میں جاؤ، یہی تمہارا ٹائم ہے، یہی عمل کرنے کی جگہ ہے، یہاں عمل کر لو، انشاءاللہ تمہاری دنیا بھی اور آخرت بھی دونوں کامیاب ہوتی ہوئی نظر آئے گی، اور تم یہ کہتے ہوئے نظر آؤ گے کہ اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو کوئی بات کر رہے ہیں، اپنے نبی کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، اور بزم میلاد مصطفیٰ میں بیٹھ کر رہے ہیں۔ یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ آپ نارائن پور کے لوگ ہو، آپ کو معلوم ہے آپ جس محفل میں بیٹھے ہو، آپ جس مجلس میں بیٹھے ہو، آپ جس میلاد میں بیٹھے ہو، آپ جس ذکر کی محفل میں بیٹھے ہو، اس محفل کی عظمت تمہیں معلوم ہے، اس محفل کی فضیلت تمہیں معلوم ہے، اس محفل کی رفعت تمہیں معلوم ہے۔ آؤ میں بتاتا ہوں اس محفل کی فضیلت کیا ہے، اس محفل کی عظمت کیا ہے، اس محفل کی بلندی کا مقام کیا ہے۔ آؤ ذرا توجہ کرنا، تختیے دل پہ نوٹ کرنا ہے کہ جملے کو مجھے بتا دیا گیا ہے کہ کتنی دیر گفتگو ہونی ہے، میں تیزی کے ساتھ سفر کرنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ جو بیداری آپ نے حیرت نوری صاحب کے وقت میں دکھایا ہے وہ بیداری قائم رہے، اور اس سے کچھ 5% اچھا ماحول بنا کر میں اپنے بڑے بھائی خطیب اہل سنت قاری عتیق اللہ چترویدی صاحب کو مائک دوں گا، لیکن اس سے پہلے آپ کو سجاد رضوی کو جھیلنا ہوگا، سجاد رضوی کو سننا ہوگا۔ اب آپ کہو گے 45 سے 50 کلو کا آدمی ہے، اس کو جھیلنا کون سی بڑی بات ہے، ضرورت پڑے گی تو کاندھے پہ اٹھا لیں گے، ضرورت پڑے گی تو سڑکوں میں گھما لیں گے، ضرورت پڑے گی تو گلیوں میں نچا لیں گے ان کو کاندھے پہ بیٹھا کر۔ نہ بھاری ہے، نہ بھڑکم ہے، نہ صحت ہے، نہ اچھا جھبا ہے، نہ اچھی دستار ہے، نہ کوئی اور خصوصیت ہے، ان کو جھیلنا کون سے بڑی بات ہے۔
गोशे में जिक्र मुस्तफा, पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में जिक्र मुस्तफा, इंग्लिस्तान के कोने कोने में जिक्र मुस्तफा, तुर्किस्तान के गोशे गोशे में जिक्र मुस्तफा, अमेरिका, अफ्रीका, जर्मनी, जापान, न्यूजीलैंड, हॉलैंड, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, चीन, जापान, नेपाल, भूटान, सीरिया, अल्जीरिया, नाइजीरिया, सिंगापुर, बर्मा, जमीन पर जिक्र मुस्तफा, आसमान पर जिक्र मुस्तफा, चांद के पास जिक्र मुस्तफा, सितारों में जिक्र मुस्तफा, चरिंदों परिंद में जिक्र मुस्तफा, सबसे कमर में जिक्र मुस्तफा, शजरो हजर में जिक्र मुस्तफा, पैरों पर में जिक्र मुस्तफा, हैवानात, नबातात, जमातात, कायनात में जिक्र मुस्तफा। इतना बुलंद जिक्र कर दिया कि बरेली के इमाम ने 100 साल पहले बरेलवियों को अकीदा दिया। हम यार सुनो, सबसे आला वो अल्लाह हमारा नबी, सबसे आला वो अल्लाह हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उन अच्छों से अच्छा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका कीजिए, हमने शीशों में चमका हमारा नबी। हम सदों को रजा मुस्तदीजे के है बेकसों का सहारा हमारा। सिर्फ भारत में करोड़ों हैं मुसलमान ऐसे जो मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं। बोले सुभान अल्लाह। हजरत, मैं आपसे आपकी जान नहीं मांग रहा, बल्कि आपसे आपकी आवाज मांग रहा हूँ, वो भी उस आवाज को मांग रहा हूँ जो आवाज मेरे नबी के सदक़े में आपको मिली है। सुभान अल्लाह। उनके देने का जब हाल है माशाअल्लाह। अरे देने वाले देते हैं। अभी आप खुश हो रहे थे, इमाम साहब को 10 दे रहे थे, 20 दे रहे थे, 40 दे रहे थे, 50 दे रहे थे, मुझसे खुश हो गए, चाहे जबरदस्ती दिए लेकिन 100 दे दिए। देने का जब हाल है, उनके देने का और आपके देने में क्या फर्क है? आप किसी से खुश होते हैं, 10-20 दे देते हैं। आप किसी से खुश होते हैं, 150 दे देते हैं। आप किसी से खुश होता देते हैं, मोती देते हैं, जवाहरात देते हैं। ये